اس ادارے میں اللہ کے فضل سے 90 طلباء ہیں جو زیر تعلیم ہیں اور 20 طلباء جو داخلہ قرآن پاک تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کل 110 طلباء نے امتحان میں شرکت کی اور رب کی توفیق سے ممتحن کے لکھنے پہ مجبور تھا کہ سب کے سب بچے اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور ممتحن ہماری جماعت کی بہترین عظیم ترین دانشگاہ اسلامی یونیورسٹی جامعہ سلفیہ کے عظیم استاد جناب قاری عبدالحسیب صاحب نے امتحان لیا اور اپنی وہ کارروائی میں یہ باتیں نقل فرما دی گئی۔ تو بھائی اس سے قبل کہ میں نتائج کا اعلان کروں، میں چاہتا ہوں کہ اگلا پروگرام دیے جاؤں۔ اب ہمارے جماعت کے عظیم سرمایہ فضیلت الشیخ الدکتور جناب ڈاکٹر محمد یاسین ظفر صاحب پرنسپل جامعہ سلفیہ اور ناظم اعلیٰ وفاق مدارس سلفیہ پاکستان، وہ آپ سے مخاطب ہوں گے اور ہمیں فضل و نصائح فرمائیں گے۔ آخر میں انعامات تقسیم ہوں گے، اسناد تقسیم ہوں گی اور اس کے بعد بقیت السلف فضیلت الشیخ ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب حافظ اللہ تعالی دعا فرمائیں گے اور نماز عشاء انشاءاللہ آج کچھ دیر سے پڑھی جائے گی۔ آپ تشریف رکھیں گے۔ میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ جناب پروفیسر یاسین ظفر صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وعنم علی حبیبنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فضیلت مآب جناب مولانا محمد یوسف انور صاحب، جناب محترم مفتی نصر اللہ صاحب، عزت مآب علماء و مشائخ، حاضرین مجلس، عزیز طلباء، میرے لیے یہ بہت ہی سعادت کی گھڑی ہے کہ آج میں اس عظیم الشان ادارے میں ایک ایسی تقریب سعید کے اندر موجود ہوں جس میں ہمارے بہت ہی پیارے بچوں نے قرآن حکیم مکمل فرمایا اور ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہ ادارہ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں فیصل آباد کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے، جس کی تاسیس حاجی معراج الدین صاحب رحمہم اللہ، جن کو دیکھنے اور جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے اتفاق ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدرسہ دارالقرآن میں زیر تعلیم تھا اور میرے ہم کلاس حافظ محمد اسلم صاحب ہوا کرتے تھے۔ ان کی رفاقت میں یہاں کبھی کبھار آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ان بزرگوں کے پاس بیٹھتے جہاں مجھے بھی یہ سعادت ہوتی اور ان سے باتیں کرتے، ان سے گفتگو کرتے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے اور یہاں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا اور جنازہ مدرسہ دارالقرآن کے سامنے سے گزر کر بڑے قبرستان کی طرف گیا، ہم بھی اس میں شریک تھے۔ اتنا بڑا جنازہ اپنے عہد میں نے نہیں دیکھا، اور یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے قرآن حکیم کے ساتھ محبت کی،
دین والوں کے ساتھ محبت کی اور ایک ایسے ادارے کو پروان چڑھایا جو واقعتاً قرآن کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خدمت کا صلہ ان کی نیک اولاد کی شکل میں ان کو دیا۔ ابھی آپ سن رہے تھے وہ بزرگ میاں عبدالرشید صاحب، حاجی محمد اسحاق صاحب اور مولانا محمد حسین صاحب۔ مولانا اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی مدرسہ دارالقرآن کے فضلاء میں سے تھے، اور اس وقت ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی عزیز القدر جناب محترم حافظ محمد داؤد صاحب حافظہ اللہ وہ موجود ہیں، جن کی سرپرستی میں اور جن کی نگرانی میں یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور شرف نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے دین کا محافظ بنے، اس کا چوکیدار بنے۔ یہ سعادت بزور بازو نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے، جس کا مال قبول کرتا ہے اور جس سے کام لینا چاہتا ہے، اسی کو یہ موقع دیتا ہے۔ اور آپ سنتے آئے ہیں اور سنیں گے کہ یہ قرآن جن کو ان بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا، اور یہ حفاظت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ بچے جنہوں نے یہ قرآن حکیم حفظ کیا ہے، ان کی عمریں 10 سال سے 14 سال کے درمیان موجود ہیں، لیکن قرآن حکیم جیسی عظیم الشان کتاب انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کی، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ پاکستان میں ہر سال 1,20,000 حفاظ بنتے ہیں۔ ہر سال 1,20,000 حفاظ قرآن حکیم یاد کرتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں ہر سال، اور یہ اسلامی دنیا میں سب سے عظیم الشان ریکارڈ ہے۔ ہمارے بعد آبادی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو انڈونیشیا آبادی کے اعتبار سے ہم سے بڑا ہے، لیکن اس کا دوسرا نمبر ہے۔ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں باوجود اس کے کہ مدارس کے بارے میں بہت ساری مسائل ہیں، دباؤ ہے، نگرانی ہے، اور روز بروز ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، تفتیش ہوتی ہے، کئی ایجنسیاں پیچھے لگی ہوتی ہیں، اس کے باوجود پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کے ساتھ تمسک اور دینی اقدار یہاں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے پیچھے یہ دینی مدارس ہیں جن کے ساتھ وابستہ بہت سارے علماء، مشائخ، اساتذہ، اور پھر وہ ہمارے محسنین، وہ ہمارے تاجر برادری کے لوگ، وہ ہمارے تعاون کرنے والے بے شمار لوگ، ان کی وجہ سے پاکستان میں یہ مدارس بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ حضرات، گزارش یہ ہے، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت پاکستان میں 20,000 سے زیادہ تمام مسالک کے مدارس موجود ہیں، جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں حفظ کے ادارے قائم ہیں، جہاں تجوید و قرات کے ادارے قائم ہیں، جہاں تخصصات ہوتے ہیں، مفتی تیار ہوتے ہیں، خطیب اور داعی تیار ہوتے ہیں، اور ان میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی تعداد 35 لاکھ کے قریب، 35 لاکھ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ
کہ یہ 35 لاکھ طلبہ اور طلبہ یہ مدارس ان کو مفت تعلیم دیتے ہیں، مفت رہائش دیتے ہیں، مفت کھانا دیتے ہیں، مفت لباس دیتے ہیں، مفت کتابیں دیتے ہیں، مفت علاج معالجہ ان کا کرواتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی این جی او جسے کہا جا سکتا ہے، جو دین کے نام پر خرچ کرنے والے یہ ادارے، دنیا ان کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ 80 ارب روپیہ سالانہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور یہ سارا سرمایہ باہر سے نہیں آتا۔ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ یہاں کے متوسط طبقہ، یہاں کے تاجر، یہاں کے زمیندار، یہاں کے مزدور وہ فراہم کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس تعاون کے ساتھ ایک ایسا ماحول دن بدن یہاں پروان چڑھے۔ الحمدللہ اس کے اثرات دن بدن ہم دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا ہو، اخبارات ہوں، سوشل میڈیا ہو، اس پر ہمیشہ گندگی دکھائی جاتی ہے، ہمیشہ منفی خبریں دی جاتی ہیں، اور حوصلہ شکنی کی باتیں وہاں کی جاتی ہیں۔ مثبت بات اور قابل قدر بات، شاندار نتائج وہ کبھی یہاں نہیں دکھاتے۔ اللہ کے بندو، اسی وطن میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی تعلیم لی، چھوٹے ننھے بچے 10-10 سال کے حفظ کیا، صرف حفظ نہیں کیا، پورے قرآن حکیم کو اس طرح سے یاد کیا ہے کہ کمپیوٹر غلطی کر سکتا ہے، وہ بچے غلطی نہیں کر سکتے۔ کوئی آیت پوچھے، کوئی لفظ بولیں، کوئی ترجمہ بولے، وہ فر قرآن حکیم پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایسی مہارت جب ان بچوں میں پیدا کر دی جائے، کیا کوئی دنیا کی طاقت قرآن کو ان کے سینے سے ختم کر سکتی ہے؟ کیا اس تعلیمات کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ الحمدللہ دن بدن ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں اس کا شوق اور ذوق پیدا ہے۔ آج وہ سکول جو انگلش میڈیم ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاں شعبہ حفظ قائم کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، لوگ یہ تقاضا ان سے کرتے ہیں۔ وہ سکول جو انگلش میڈیم ہے وہ بھی اپنے ہاں حفظ کے شعبے قائم کرنے پر مجبور ہو گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ماحول ایسے نہیں پیدا ہو گیا، اس کے پیچھے وہ جماعتیں موجود ہیں، وہ علماء، خطباء، وہ واعظین موجود ہیں جو اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور بڑی خاموشی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ وہ باتیں کبھی آپ ٹی وی کے اوپر، کبھی کسی چینل کے اوپر آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پیسہ ہی اس کام کا ملتا ہے کہ آپ یہاں اباحیت کو فروغ دیں، بے حیائی کو فروغ دیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ممتاز قادری گورنر پنجاب کا جو قاتل تھا، اس کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کا جنازہ راول پنڈی لیاقت باغ میں ہوا، یاد ہے آپ کو؟ میں اس پر بحث نہیں کرتا وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ بات نہیں میں کرتا، میں صرف مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کے جنازے کو دکھانے پر پابندی حکومت نے لگا۔ آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں، اس کا جنازہ دکھانے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن جنازہ ہی اتنا بڑا تھا کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور اس نے اپنی فلمیں بنائی اور لوڈ کر دی، حتیٰ کہ پھر چینل مجبور ہوئے، انہوں نے بھی جھلکیاں دکھائیں جس میں لاکھوں لوگ موجود تھے، اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ این جی اوز جو یہاں کے چینلوں کو پیسہ دیتے تھے مولانا، انہوں نے وہ پیسہ واپس مانگا
انہوں نے کہا ہم سے اتنا پیسہ لیا ہے پاکستان میں فحاشی کو فروغ دینے کے لیے، اباحیت اور بے دینی پیدا کرنے کے لیے، یہ ایک جنازے نے ساری کلی کھول دی۔ پتہ چلا کہ ایک آدمی کو بھی بدل نہیں سکے، ایک آدمی بھی بدل نہیں سکے۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں مدارس ہر گلی محلے میں، ہر مسجد میں شعبہ حفظ موجود ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے گھروں کے اندر بھی خیر و برکت ہے۔ یہ سلسلہ صرف بچوں تک نہیں ہے، کتنی بچیاں ہیں، کتنی طالبات ہیں۔ میں چونکہ وفاق المدارس سلفیہ کا خادم بھی ہوں، اور میرے پاس وہ داخلے آتے ہیں پورے پاکستان سے۔ آپ یقین کیجئے ابھی امتحان ہونے جا رہے ہیں 19 مارچ سے پورے پاکستان میں ایک وقت میں امتحان ہونے جا رہے ہیں۔ 36,000 سے زیادہ طلبہ طالبات اس میں شریک ہیں۔ آپ یہ جان کر خوشی محسوس کریں گے کہ اس میں طالبات کی تعداد زیادہ ہے۔ ان میں جو شوق ہے اور ان میں جو رغبت ہے دین سیکھنے کی، دین پڑھنے کی، اتنی اور کسی میں نہیں۔ یہ رستہ کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور دن بدن انشاءاللہ اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور یہاں میں ان بچوں کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خوش نصیب، بہت ہی خوش نصیب بچے ہیں، اور ان کے والدین یہاں موجود ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کا یہ فیصلہ عظیم الشان فیصلہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ تعلیمی ادارے جو دینی مدارس ہیں، یہ کوئی مال و دولت ان کی جولی میں نہیں ڈالتے، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ یہ جا کے کہیں ملازمت کر لیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے جو چیز ان کے ہاتھ میں تھمائی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وہ کتاب جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ لوگ تو پڑھتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں، اور نہ جانے کیا کچھ لے کے واپس جاتے ہیں۔ یہ بچے آپ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے گئے۔ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بچے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے جائیں گے، اور آپ کا گھر خوشگوار گھر ہوگا جس میں ایسے ہیرے موجود ہیں جو قرآن کی تلاوت کریں گے، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور والدین کے لیے وہ اعزاز اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ کل قیامت کے روز لوگوں کے سامنے نور کے منبر پر بٹھا کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تاج، اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو۔ یہ اعزاز ملنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے جو سودا کیا، آپ نے جو اللہ سے تجارت کی ہے، اس میں کبھی خسارہ نہیں، اس میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ یہ بڑھوتری کا اور یہ ہمیشہ نفع کا تجارت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے فضائل، اس کے فوائد، اس کے ثمرات آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گے، اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، اور آخرت کے لیے تو اللہ نے آپ کے لیے جو تیار کیا ہے وہ تو بہت کچھ۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ والدین سے یہ بھی عرض کروں گا کہ انہوں نے ابھی ایک مرحلہ طے کیا ہے، قرآن حکیم یاد کیا ہے، اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ انہیں قرآن کا علم مزید پڑھائیں تاکہ یہ قرآن کی حقیقت کو سمجھ سکیں، قرآن کیا پیغام لے کے آیا ہمارے لیے۔ اللہ کے بندو، ہر شخص جو قرآن حکیم پڑھتا ہے، اگر وہ سمجھ کر پڑھے نا، اسے اپنی تصویر اس میں نظر آئے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس قرآن کے اندر تمہارا ذکر ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں اپنے نقطہ نظر سے جب قرآن پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ، ایسے لگتا ہے جیسے قرآن مجھے کچھ کہہ رہا ہے، میری غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہے، میری خوبیاں بیان کر رہا ہے، میرے لیے انعامات کا اعلان کر رہا ہے۔ ہر شخص اس کا ذکر اس میں موجود ہے۔ آپ اس زاویے سے قرآن کو مطالعہ کر کے دیکھیں، سمجھ کر پڑھ کر دیکھیں،
آپ اپنی تصویر قرآن میں دیکھیں گے، آپ اپنا ذکر قرآن میں دیکھیں گے۔ اس لیے قرآن کی محض تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کا ترجمہ سیکھ لینا، یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے ان بچوں کو آپ جہاں قرآن کا حافظ بناتے ہیں وہاں انہیں قرآن کا عالم بھی بنا دیں۔ انشاءاللہ العزیز کبھی یہ مایوس نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی دنیا میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور ان جیسا سرمایہ آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، گزرا میں نے بھی جانا، آپ نے بھی جانا، کوئی شخص اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہم سب نے اس دنیا سے گزر جانا، ایک وقت آنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب انسان دنیا سے گزرتا ہے اور چلے جاتا ہے یہاں سے، اس کے لیے جو کام والی چیز ہے، جو اس کے کام آنی ہے، وہ یہی لوگ ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب دنیا سے گزرتے ہیں اولاد موجود ہے، وسائل موجود ہیں، فیکٹریاں موجود ہیں، بڑے بڑے گھر اور گاڑیاں موجود ہیں، لیکن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس بزرگ کو ہم نے الوداع کیسے کرنا ہے، ہم نے اگلی منزل پر انہیں کیسے الوداع کرنا ہے، کیسے جانا لے کے ان کو۔ پھر انتظار ہوتا ہے محلے کی مسجد کا مولوی آئے، غسل دے، کفن دے، جنازہ پڑھائے، اور وہ سمن بکمن پیچھے کھڑا ہے، وہ سمن بکمن پیچھے کھڑا ہے۔ جس والد نے اس کی زندگی کے لیے سب کچھ کما کے چھوڑا، آج وہ اس کے لیے گونگا اور بہرا ہے۔ حضرت اس کے لیے گونگا اور بہرا ہے۔ او بھائی، اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کو اس طرف لگاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا دن اعتکاف بیٹھو آشکار مسجد میں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ دنیا پڑھاؤ، ڈگریاں لے لو، لیکن کم از کم انہیں اتنی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دو کہ وہ جب آپ دنیا میں جائیں تو وہ اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو الوداع کر سکے۔ اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اور میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں، خاص طور پر برادرم مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب کا، جن کا حسن اعتماد ہے، حسن ظن ہے، اور انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ دل کی چند باتیں آپ سے شیئر کر سکوں۔ اسی طرح سے میں اس ادارے کے محتمم، اس ادارے کے تمام معاونین، محسنین، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم دائم رکھے۔ یہ وہ اولین ادارہ ہے جہاں سے شعبہ تحفیظ القرآن شروع ہوا، اور اس کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے اس ادارے کی۔ میرے بزرگوارم مولانا محمد یوسف انور صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہ کبھی کبھی یہاں کی باتیں سنایا کرتے ہیں، بڑی ایمان افروز باتیں۔ اللہ رب العزت یہاں کے بانیان کو، یہاں کے جتنے بھی لوگ یہاں دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے بلند کرے، اور جو باقی ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، مزید دین کا کام ان سے لے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔